ایسا رول ہے معاشرے میں جس کا کوئی نیول بدل نہیں ہے. میں ایک استاد کو شعبہ اور نوکری تک محدود نہیں دیکھتی, کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہم سمجھتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ مقدس ہے, وہ محترم ہے, اور ٹیچر کی عزت جو ہے وہ جو معاشرہ نہیں کرتا, میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس معاشرے کی بربادی کی شروعات ہوتی ہے. اسلام آباد کے اسکولوں کو ویسے تو جب سرکاری اسکولوں کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول بہتر ہے, سرکاری اسکول اچھے نہیں ہوتے, لیکن اسلام آباد وہ جگہ ہے جہاں سارے ملک کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پرائیویٹ اسکولوں کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, سرکاری اسکول کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور لوگ انتظار کرتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کہا ہے 6 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ ان کو ایک جگہ ملے کہ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں میں پڑھے. اور افسوس کی بات ہے کہ وہ محنتی استاد جو ہیں آج وہ سڑکوں پر ہیں. بہت دکھ کی بات ہے. میں آج آئی ہوں اپنی جماعت کی طرف سے, اپنے طرف سے, اپنی ذات کی طرف سے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے, کیونکہ اس ملک میں 3 سال سے 3.5 سال سے حکمرانوں کی حکمرانی نہیں ہے, جنگجوؤں کی حکمرانی ہے. اور وہ لوگ ہیں, مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے اسی ڈی چوک پہ وہ کھڑے ہوتے تھے اور اس ڈی چوک سے انہوں نے سرکاری عمارتوں پر حملے کیے. جو دشمن کرتا ہے پی ٹی وی پر حملہ, جو ہمارا نیشنل ادارہ ہے, پی ٹی وی پر حملہ کوئی محب الوطن پاکستانی نہیں کر سکتا. انہوں نے آ کے پی ٹی وی پر حملہ کیا اور پارلیمان کو گالی دی. آج آپ کی جب ٹیم مجھ سے ملی, میں نے ان کو کہا آپ احتجاج اس وقت کریں جب ہم ایوانوں میں بیٹھے ہوں, ہم سب آئیں گے آپ کے پاس. لیکن یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ وہ پارلیمان سے بھی ڈرتے ہیں. کل اجلاس بلا کر پھر مؤخر کر دیا. اب یہ جنگجو یہ آئے تو تھے کہ ہم جی غربت سے جنگ کریں گے, آئے تو تھے کہ ہم یہ قرضہ جات سے جنگ کریں گے, غربت سے جنگ کریں گے, لیکن انہوں نے جو جنگ کی ہے وہ غریب سے جنگ کی ہے, وہ ڈاکٹروں سے جنگ کی ہے, وہ استادوں سے جنگ کی ہے, ہر شعبے سے, ہر فکر سے انہوں نے جنگ کی ہے. اور ان کا جو حشر خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, یہی حشر ان کا جہاں کہاں ہوگا. ان کو بڑا شوق ہے کہ استادوں کو ایسے ادارے کے نیچے کریں جو ادارہ بھی بنا ہی نہیں ہے. ایک الیکشن ہوئی ہے میئر کی, اور اسی مقامی الیکشن کو انہی جنگجوؤں نے اس کے اوپر بھی وار کیا. پنجاب میں 2-2.5 سال سے انہوں نے مقامی الیکشنوں اور اداروں کو نہیں چلنے دیا. تو جو مقامی اداروں سے مخلص نہیں ہیں وہ آپ کو اگر مقامی اداروں کے نیچے جھونک رہے ہیں تیاری کے بغیر, تو وہ آپ سے بھی مخلص نہیں ہیں اور وہ تعلیم سے بھی مخلص نہیں ہیں. اور اب ان کے ساتھ جو یہاں حشر ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, انشاءاللہ ادھر بھی یہی حشر ہوگا. پھر کس میئر کے نیچے آپ کو بھیجیں گے؟ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنے ڈرپوک ہیں جو حشر ان کا یہاں ہوا ہے, اس سے برا حشر ان کا ہونا ہے. تو مجھے لگتا ہے الیکشنز ہی نہیں کرائیں گے, الیکشن سے ہی بھاگیں گے یہ. اور 2 سال سے الیکشن سے بھاگ رہے تھے, کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں. بہت برا انہوں نے ملک کا حشر کر دیا ہے. سارا ملک, ہر سڑک جو ہے, گھر خالی, اسکول خالی, ہمارے ہسپتال خالی, جو بھی ہمارے پیشہ ور لوگ ہیں, سرکاری ملازم ہیں, جو سرکار کی شان ہے, ان کو انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے کہ سب کوئی ادھر, کوئی ڈی چوک پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی کسی چوک پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی کسی چوک پہ کھڑا ہوا ہے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں,
اور انشاءاللہ ان کے عزائم جو ہے وہ ناکام ہوں گے. جو سلیکٹرز ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں وہی جب ان سے تنگ ہے, عوام ان سے تنگ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جلدی وقت ہوگا جو اب یہ اپنا بستر بوریا ساری پیکنگ ویکنگ ان کی شروع ہو چکی ہے. بس وقت ایک دھکا جو مقامی ایم این ایز ہیں, آپ نے ان کی بات کہی, ان کو یہ خیال ہونا چاہیے, ان کو مجھ سے زیادہ درد ہونا چاہیے یہاں کا, لیکن کیونکہ شاید ان کی جو ٹریننگ ہے وہ جنگجوؤں والی ہے تو یہ آ کے اور صرف جنگ کرنے آئے ہیں. غریبوں سے جنگ, پاکستان کے عوام سے جنگ, اساتذہ سے جنگ, ڈاکٹر سے جنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تباہی سرکار کو ہم خیر آباد کہیں گے اور اسی ڈی چوک پر جشن منائیں.